بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین و ناظرین. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی سے میں محمود اعظم آپ سے مخاطب ہوں. آج کی اس نشست کا اہتمام ہم نے المیدان فاؤنڈیشن کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے کیا ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں المیدان فاؤنڈیشن کے سیکرٹری جناب ضیاء الرحمان صاحب. جناب ضیاء الرحمان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ میں. میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو سامعین ہیں ان کے لیے اپنا مختصر تعارف جو ہے وہ ان کے سامنے رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. سر، آپ کا بہت شکریہ. میں فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پلیٹ فارم سے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. موسٹ ویلکم سر. میرا نام ضیاء الرحمان، جیسے کہ آپ نے بتایا، ضلع ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں اور خیبر پختونخوا جوڈیشری میں حاضر سروس ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں. سال 2003 سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا بطور سول جج، اور پھر الحمدللہ تدریجاً مراحل سروس کے طے کرتے کرتے سیشن جج کے عہدے پہ آیا، اور حال میں سیکرٹری کے طور پہ اپنے فرائض سال 22 جولائی 2025 سے خدمات سر انجام دے رہا ہوں. تو سر، یہ جو آپ کی اس المیدان فاؤنڈیشن میں بطور سیکرٹری تعیناتی ہے، اس کا کوئی خاص پروسیجر تھا؟ آپ کی سلیکشن ہوئی یا آپ کی نامینیشن ہوئی؟ کس طرح سے یہ ہوا؟ تھوڑا سا بتائیں. سر، میری لاسٹ اسائنمنٹ تھی ڈین فیکلٹی کے پی جوڈیشل اکیڈمی. اور جولائی میں جو ہے ہمارے ایڈوائزری بورڈ نے، جس کا تعارف میں آگے چل کے آپ کو کراؤں گا، سپریم کورٹ آف پاکستان اور تمام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان، ان پر مشتمل ہماری اس فاؤنڈیشن کا جو ادارہ ہے اوپر، اس کو ایڈوائزری بورڈ بولتے ہیں. تو ایڈوائزری بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں حاضر سروس سیشن جج کا تقرر کیا جائے، اور تمام ہائی کورٹ سے نامینیشنز لی گئیں مختلف جوڈیشل آفیسرز کی. تو پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے پینل میں میرا نام بھی بھیجا گیا، اور ایک کمیٹی جو ہے ایڈوائزری بورڈ کی چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل تشکیل دی گئی. کمیٹی نے انٹرویوز لیے، اور انٹرویوز کے بعد باضابطہ طور پہ اس ذیلی کمیٹی کی سفارشات پہ تقرر ہوا، میرا نامزدگی ہوئی، اور اپوائنٹمنٹ کے بعد میں نے 22 جولائی 2025 کو یہاں پہ چارج لیا. سر، اچھا، تو المیدان فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ جو ہے وہ جوڈیشری سے متعلق ایک ادارہ ہے. اس کے جو اغراض و مقاصد ہیں اس کے قیام کے، اس کی بابت کچھ آپ ہمیں بتانا چاہیں گے؟ جی سر. المیزان بنیادی طور پہ آپ نے بجا فرمایا کہ جوڈیشری سے وابستہ، خواہ وہ ہمارے سپیریئر جوڈیشری کے آنریبل ججز ہوں، یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری سے وابستہ ججز صاحبان ہوں، یا ہمارا ضلعی عدلیہ کا سٹاف ہو، حاضر سروس ہوں یا ریٹائرڈ ہوں، ان کو ہم بینیفیشریز کہتے ہیں. تو یہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے سال 1992 میں بنیادی طور پہ یہ ادارہ جو ہے اس کا قیام ہوا، اور باضابطہ طور پہ اس کی رجسٹریشن بطور سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1960 کے تحت 1995 میں رجسٹریشن اس کی ہوئی. تو اس کے پیچھے کیا اس وقت جو تھا، کیا عناصر کار فرما تھے، یا کیا اس میں سوچ کیا تھی اس ادارے کو قائم کرنے میں؟ سر دیکھیے، عدلیہ ہیومن ریسورس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ادارہ ہے پورے ملک میں. آپ کی ہائی کورٹس بھی ہیں، آپ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی ہے، سپیریئر جوڈیشری سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ہے. اب ہم سارے جو سول سرونٹس ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول پہ، یقیناً ہمیں بہت ساری پرکس اینڈ پریویلیجز حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہ اتنی نہیں ہیں کہ ایک سرکاری ملازم، اور بالخصوص ریٹائرڈ افراد، یا اسی طرح جو دوران سروس فوت ہو جاتے ہیں وہ افراد یا ان کے لواحقین، کہ ان کی مکمل طور پہ فلاح و بہبود کا حکومت انتظام کر سکے. نہ یہ حکومت کے لیے ممکن ہے، اور نہ سروس رولز میں اتنی زیادہ پروٹیکشن ہے. تو اس لیے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ لوگ جو کسی بھی ناگہانی آفت کی صورت میں، کسی بیماری کی صورت میں، یا اور تعلیمی اخراجات جو ہیں وہ نہ اٹھا سکتے ہوں، ان کو بھرپور سپورٹ فراہم کی جائے. اس ارادے سے یہ فلاح و بہبود کا ادارہ المیزان فاؤنڈیشن قائم کیا گیا.
جیسا یہ بتائیے گا کہ یہ ادارہ جو ہے اس کے جو بینیفیشریز آپ نے کہا جس طرح اس کے بینیفیشریز میں جو اس وقت سرونگ لوگ ہیں جو جوڈیشری میں سرو کر رہے ہیں وہ ہیں یا ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح کیجیے گا کہ یہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیے ہے یہ ادارہ یا اس کے جو بینیفیشریز ہیں اس میں ہائر جوڈیشری کے لوگ جو ہیں وہ بھی آتے ہیں؟ جی سر، یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ اس کے بینیفیشریز میں بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ تمام لوگ ما سوائے حاضر سروس سپیریئر جوڈیشری کے آنریبل ججز، اچھا، اس وقت جو ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ان کے آنریبل سرونگ ججز دے آر ناٹ دا بینیفیشریز، بٹ جو ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ بینیفیشری کی تعریف میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، باقی جہاں تک ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا تعلق ہے تو ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے خواہ حاضر سروس ججز ہوں یا ریٹائرڈ ججز ہوں، اسی طرح حاضر سروس ملازمین ہوں یا ریٹائرڈ ملازمین ہوں، یہاں تک کہ جو فوت شدہ ملازمین ہیں یا فوت شدہ ججز ہیں ان کے اہل خانہ بھی بینیفیشریز کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں۔ اسی طرح سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کی اسٹیبلشمنٹس کا جو سٹاف ہے ریٹائرڈ اور حاضر سروس، وہ تمام بھی بینیفیشری کی تعریف میں آتے ہیں۔ سو یہ ہماری بہت بڑی پاپولیشن بنتی ہے بینیفیشری کی جو لاکھوں میں ہے سر۔ اچھا سر تھوڑا سا اس بات پہ روشنی ڈالیے گا کہ یہ اس وقت جو آپ کا ادارہ ہے المیزان فاؤنڈیشن، یہ بنیادی طور پہ کس طرح کام کرتا ہے اور اس کا آفس ایک ہی ہے، ایک ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے سب آفیسز ہیں، کس طرح کام کرتا ہے؟ جی اچھا سر، سب سے پہلے آپ نے آفس کی بات پوچھی، ہیڈ کوارٹر کی، وہاں سے بات میرا خیال ہے جواب کا آغاز کرنا بہتر ہوگا۔ ہمارا آفس ایک انتہائی تاریخی بلڈنگ میں ہے جس کو اولڈ سپریم کورٹ بلڈنگ کہتے ہیں، راولپنڈی صدر میں 274، یہ بنگلور نمبر ہے، اولڈ پشاور اولڈ سپریم کورٹ پشاور روڈ راولپنڈی، وہاں پہ ہمارا آفس ہے۔ 1992 میں سپریم کورٹ جب اپنی نئی بلڈنگ میں منتقل ہوئی تو یہ بلڈنگ حکومت پاکستان کی جانب سے المیزان فاؤنڈیشن کو عطیہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک ہمارے پاس ایسٹس میں، اگر آپ نے آگے پوچھا تو پراپرٹی ایسٹس کی ڈیٹیل بتاؤں گا، ایک رہائشی کالونی ہمارے پاس، وہ بلڈنگ بھی ہمیں دی گئی اور کچھ مالی مدد کی شکل میں گرانٹ دی گئی جس سے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ المیزان فاؤنڈیشن اب اپنی ریوائول کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو بینیفیشریز ہیں ان سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے تھرو ہائی کورٹس کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ آفس ہمارا ایک ہی ہے، البتہ ہمارے علاقائی نمائندگی جو ہے ساری ہائی کورٹس میں ریجنل آفیسز کے طور پہ ہمارے فوکل پرسنز کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بینیفیشریز ہم سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی اپنی اپنی رسپیکٹیو ہائی کورٹس کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو انتظامی معاملات ہیں ان کو کون جو ہے وہ سپروائز کرتا ہے؟ کوئی ایک انتظامی ڈھانچہ ہے پورے کا پورا یا صرف آپ ہی جو ہے وہ سول؟ نہیں، ہماری پوری آرگینوگرام اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک تو المیزان فاؤنڈیشن جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ اٹانومس ادارہ ہے۔ اٹانومس ادارہ ہے جس کا گورنمنٹ کی فنڈنگ یا کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے، البتہ ہمارا سب سے اوپر ایڈوائزری بورڈ ہے۔ ایڈوائزری بورڈ کا مطلب ہے کہ تمام ہائی کورٹس، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ، ان پانچوں کے آنریبل چیف جسٹس صاحبان، فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب، ان 7 چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل ایڈوائزری بورڈ ہمارا ہوتا ہے، اور جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ ایڈوائزری بورڈ کے پریزیڈنٹ کہلاتے ہیں۔ پھر یہ بورڈ بنیادی طور پہ ایک پالیسی ساز ادارہ ہے، اور ان کے بعد ہے ہماری کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن۔ اچھا، کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے جس میں بھی پوری علاقہ صوبائی نمائندگی ہے، جس طرح اوپر ایڈوائزری بورڈ میں یہ فرق یہ ہے کہ کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کے جو ممبران ہیں وہ ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ان کے بعد جو ہے سیکرٹری اور اس کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارا آفس ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسی طرح ایک لیگل فریم ورک ہے، ہم رجسٹرز ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ کے نیچے آرٹیکل ہمارا میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن ہے، جس کے اندر تمام کے پاورز اینڈ رسپانسبلٹیز بورڈ کی، کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کی، وہ تمام جاب ڈسکرپشنز دی گئی ہیں۔ پھر ہمارے سروس رولز ہیں 1997 کے، ڈیلیگیشن آف فائنینشیل پاور رولز ہیں۔ تو یہ ہمارا انتظامی اور قانونی ڈھانچہ ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں۔
انتظامی اور قانونی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک آرگنائزیشن کو آپ چلا رہے ہیں، تو اس کو چلانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز تو جو ہے وہ مالی وسائل ہیں. جی تو جی یہ مالی وسائل جو ہیں یہ آپ کو جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہیں آپ پیدا کرتے ہیں؟ آپ کو گرانٹس ملتی ہیں یا خود سے کوئی سورس آف انکم ہے اس ادارے کا؟ جی سر، فاؤنڈیشن کو صرف ون ٹائم ایک 50 ملین روپیز کی گرانٹ 1992 میں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ملی تھی اچھا. اور 2 پراپرٹیز ملی تھی. اس کے علاوہ کبھی فاؤنڈیشن کو کسی قسم کی نہ ہمیں کوئی گرانٹس ملتی ہیں، نہ کوئی بجٹ گورنمنٹ سے ملتا ہے، نہ کوئی ڈونیشنس ملتی ہیں. فاؤنڈیشن محض اپنے کرایوں کی آمدن پہ انحصار کرتی ہے. اچھا. ہماری پاس جو پراپرٹیز ہیں، ایسٹس ہیں، ان کی رینٹل انکم سے ہم اپنا بجٹ بناتے ہیں، اسی سے ہم اپنے آپریشنل ایکسپینڈیچر بھی پورے کرتے ہیں، خواہ وہ تنخواہیں ہوں یا ڈے ٹو ڈے آفس ایکسپینڈیچر ہو، اور جو ویلفیئر ان ٹرمز آف فائنینشیل ایڈ کرنی ہو تو وہ بھی ہم اسی رینٹل انکم سے مدد کرتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ یہ ادارہ بنیادی طور پہ جب قائم ہوا تو اس کے پیچھے یہی سوچ کار فرما تھی کہ جو ڈسٹرکٹ جو جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کے جو ہے مالی معاونت کی جائے ان سرٹن جو ہے سرکمسٹانسز. تو کیا آپ کے پیرامیٹرز کیا ہیں، کن بنیادوں پہ آپ جو ہے وہ مالی معاونت کرتے ہیں، اور آپ کے بینیفیشریز جو ہیں وہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ اس میں فردر ڈیٹیل ہمیں تھوڑی سی بتائیے گا. جی دیکھیے، بینیفیشریز تو میں نے آپ کو پہلے جیسے کہا کہ یہ عدلیہ سے وابستہ جتنے لوگ، خواہ وہ ججز ہیں یا سٹاف ہے، ریٹائرڈ ہیں یا حاضر سروس ہیں یا ایون فوت شدہ ہیں، یا ان کے ڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتے ہیں. جی اصل میں میرا بالکل پوچھنے کا بالکل مقصد یہ بالکل، ان کے لواحقین بھی، ان کے ڈپینڈنٹس بھی، اور ڈپینڈنٹس کی عموماً وہی تعریف کرتے ہیں جو ہمارے مختلف قوانین میں جا بجا جن کو ڈپینڈنٹ، ان کی کفالت کا انحصار آپ پہ ہو ٹھیک. عدلیہ سے وابستہ افراد سے. تو یہ تمام لوگ بینیفیشریز ہیں، اور محض بینیفیشری ہونے سے مستحق نہیں بن جاتا، بلکہ مستحق افراد کی مدد کی جاتی ہے. اب وہ اس کا پروسیجر جو ہے اوور دا ایئرز پرسکرائب کیے جاتے رہے. لوگ درخواست دیتے ہیں مدد کے لیے کسی بھی قسم کی، اور ہماری ابھی تک جو اگر آپ کو میں آگے چل کے وضاحت کروں گا کہ کتنی قسم کی ابھی تک ہم سپورٹس دے چکے ہیں. تو درخواست کوئی بھی دے سکتا ہے. اس درخواست کی پھر ویریفیکیشن کی جاتی ہے کہ آیا، سب سے پہلی ویریفیکیشن تو یہی کہ یہ بندہ عدلیہ کا ملازم ہے بھی یا نہیں ہے، اور جو اس کی متعلقہ ہائی کورٹ کے ذریعے ہوتی ہے ویریفیکیشن. پھر اس کی آیا اس کا ڈیزرونگ سٹیٹس کیا ہے، اور ہمارے مالی وسائل کیا ہیں. پھر ہماری کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن اپروول دیتی ہے کہ کس کو کیا مدد دینی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو سپورٹ فراہم کی جاتی ہے. اور بنیادی طور پہ ہم تعلیمی میدان میں، صحت کے میدان میں، ان 2 شعبوں میں ہماری نمایاں طور پہ ہم لوگ مدد فراہم کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ محدود مالی امداد بھی فاؤنڈیشن فراہم کرتی رہی. تو اب اگر کوئی بندہ جو ہے وہ آپ سے امداد لینا چاہ رہا ہے، کوئی جوڈیشری کا کوئی بھی جو ہے وہ فرد ہے یا اس کا کوئی ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ کس طرح سے آپ کو اپروچ کر سکتا ہے؟ آپ خود سے جو ہے کچھ انوائٹ کرتے ہیں اپلیکیشنز، یا آپ کا کوئی پلیٹ فارم ہے جدھر سے کوئی آپ کی اپلیکیشن کا فارم ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے؟ جی سر، ابھی تک تو کوئی باضابطہ فارمز اس کے لیے وضع نہیں کیے گئے تھے. صرف یہ تھا کہ متعلقہ ہائی کورٹس یا متعلقہ فیڈرل شریعت کورٹ یا سپریم کورٹ یا جتنے ہمارے ایڈوائزری بورڈ کے ممبرز ادارے ہیں، ملازمین اپنے اپنی رسپیکٹو ہائی کورٹس کے ذریعے درخواستیں جو ہیں وہ المیزان کو فارورڈ کر دیتے تھے، کسی بھی قسم کی مدد کے لیے درخواست. وہ درخواستیں یہاں پہ جو سیکرٹری کا آفس ہے ان کو کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کے سامنے اور خوض کے لیے رکھتے ہیں. کمیٹی جب اپروو اگر کر دے جن درخواستوں کو، تو اس کے بعد مدد جو فراہم کی جاتی ہے وہ بھی تھرو ہائی کورٹس فراہم کی جاتی رہی ہے. تو ہائی کورٹس کا رول بنیادی طور پہ، چونکہ ہائی کورٹس ان کے اپوائنٹنگ اتھارٹیز بھی ہوتی رہی ہیں، اس لیے ہائی کورٹس کا رول کلیدی ہے. اسی وجہ سے ہم نے ابھی ہائی کورٹس کے اندر فوکل پرسنز بھی اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، جو سرونگ ہائی کورٹ کے ہی ملازمین جو ہیں، جو ایک طرف ہائی کورٹس میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ المیزان کے لیے فوکل پرسن کا کام بھی کر رہے ہیں. سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ، ہر ایک ادارے میں فوکل پرسنس ہم نے کیے. اور ماضی میں اسی جن کو آج ہم فوکل پرسن کہیں، ان کو ہمارے ریجنل آفیسز کا نام دیا جاتا رہا. جو آپ کی امداد ہے وہ ایک طرح سے ایک ایجوکیشنل اسکالرشپ کا ہم اس کو جو ہے جی. وہ کہہ سکتے ہیں.
تو اس کے لیے ایک میرٹ بیس پالیسی ہے کیا؟ کس طرح سے جو ہے آپ لوگ کرائٹیریا کیا ہے، کس طرح سے سلیکشن ہوتی ہے؟ اگر کچھ جو لوگ ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو جی ان سر، کی سلیکشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ ایک تو جیسے میں نے آپ کو انکم کے وقت کہا کہ ہمارے پاس جو پراپرٹیز ہیں، ہماری ایک میجر پراپرٹی یہ جو اولڈ سپریم کورٹ بلڈنگ ہے، یہ ہم نے، اچھا آپ کو اس کا بھی ایک تاریخی پس منظر بتاتا ہے. اچھا، یہ جو اولڈ سپریم کورٹ بلڈنگ ہے، یہ سامعین کی دلچسپی کے لیے، ناظرین کی دلچسپی کے لیے، یہ بلڈنگ قیام پاکستان سے پہلے اور قیام پاکستان کے بعد بھی کیولری گائیڈ میس کے طور پہ استعمال ہوتے رہی. 1959 میں یہ بلڈنگ ایسٹ پاکستان ہاؤس رہی ہے. یہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے. اچھا، 1959 سے لے کے کچھ 71 تک یہ مشرقی پاکستان ہاؤس رہی ہے. پھر 74 میں یہاں سپریم کورٹ شفٹ ہوئی. 74 سے لے کے 1992 تک یہ بلڈنگ بطور سپریم کورٹ رہی. یہ جب فاؤنڈیشن بنیادی طور پہ ہم نے فلاح و بہبود کا ادارہ سوچا تو ہماری لیڈرشپ نے انیشلی یہ طے کیا کہ یہاں پہ میڈیکل سینٹر قائم کیا جائے کہ ہم بنیادی طور پہ صحت سے منسلک سہولیات اپنے بینیفیشریز کو دے سکیں. یہاں پر ایک اسپتال ابتدائی طور پہ ہیلتھ سینٹر قائم کیا گیا. پھر ایڈوائزری بورڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کو کچھ ایکسپرٹ اوپینین سے لے کے مشاورت کے بعد اس کو میڈیکل سینٹر یہاں پہ قائم کروایا جائے، جو یقیناً ہمارے بس کا کام نہیں ہے، متعلقہ لوگوں سے کروایا جائے. تو سال 2000 میں یہ بلڈنگ جو ہے وہ ایک اور ٹرسٹ، جس طرح ہم ایک فاؤنڈیشن ہیں، سوسائٹی ہیں، ایک ٹرسٹ کو یہ بلڈنگ حوالے کی گئی کلیبریشن میں، جو اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج کے نام سے جانا جاتا ہے. تو وہ کالج والے جو ہیں وہ یہاں پہ میڈیکل کالج بھی چلا رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں اب ہم نیا ایگریمنٹ ان کے ساتھ جب کر رہے گے یا کر رہے ہیں، زیر غور ہے، تو اس میں ہم لوگ جو ہے یہاں پہ ایک میڈیکل سینٹر بھی بنوائیں گے، ایک اسپتال اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل بنائیں گے بینیفیشریز کی مدد کے لیے. تو اب جہاں تک آپ کا یہ سوال کہ ہم بینیفیشریز کو کون کون سی، ایک تو ہم ایک جو میرا پوچھنے کا جو تھا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی سپوز کوئی آپ سے امداد سیکھ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے اسکالرشپس جو ہیں اس کے لیے میرٹ پالیسی جو ہے وہ کس طرح سے دیکھی جاتی ہے؟ آیا سمپلی جو ہے وہ ایک اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن میرٹ ہوگی، یا اس کے جو اس بچے کا یا بچی کا جو والد ہے یا والدہ ہے جو بھی جوڈیشری سے وابستہ ہے، اس کے جو ہے کیڈر وہ بھی دیکھا جاتا ہے، یا باقی چیزیں بھی کنسیڈر کی جاتی ہیں؟ جی اچھا سر، وہ جو اسکالرشپس ہیں بنیادی طور پہ ایک تو ہم کسی ابھی تک فاؤنڈیشن نے کسی اور ادارے میں اسکالرشپس نہیں دیے، بلکہ یہ اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج جو ہے یا رفا یونیورسٹی جو ہے، ان کی طرف سے مختلف جو ایجوکیشنل کورسز آفر ہوتے ہیں. ماضی میں ایک MBBS کی سیٹ اور ایک انجینئرنگ کی سیٹ ہر سال آفر کی جاتی تھی. اچھا، اور یوں فاؤنڈیشن نے ابھی تک جو ہے 29 بچوں کو 25 MBBS ڈاکٹرز گریجویٹ ہوئے ہیں فاؤنڈیشن کی مدد سے، اور 4 جو ہیں وہ انجینئرنگ ڈگری انہوں نے کی. ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچیومنٹ. جی، اور اب آپ کا یہ کہنا کہ اس کا کرائٹیریا کیا رہا ہے، تو المیزان فاؤنڈیشن کی جو پالیسی رہی ہے بالخصوص سال 2010 کے بعد، تو جو ہے وہ باقاعدہ اسٹرکچرڈ یہ پالیسی رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی کم و بیش یہی پالیسی رہی کہ چونکہ سیٹ سال میں ایک ہوتی تھی، ایک میڈیکل کی اور ایک انجینئرنگ کی، اور بینیفیشریز بہت زیادہ ہیں، تو کرائٹیریا اس کا یہ رکھا گیا کہ ہم وہ سیٹ الفابیٹیکلی ہر پروونس کو روٹیٹ کریں گے. اچھا، یعنی فرض کیا پہلے سال میں ایک سیٹ کرنی ہے تو الفابیٹیکلی صوبہ بلوچستان کا نام پہلے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب وہ کالج سیٹیں اپنی ایڈمیشنز ایڈورٹائز کرتا ہے تو ہمیں وہ لیٹر لکھتے ہیں، اور ہم تمام ہائی کورٹس کو، سپریم کورٹ کو، فیڈرل چیز کورٹ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ اپنے بینیفیشریز کو، ملازمین کو یہ کہیے کہ وہ اپنے اپنے بچوں سے جو ایلیجیبل ہیں وہ اپلائی کریں. اچھا، تو بچے اپلائی کرتے ہیں ڈائریکٹلی ان کے پورٹل پہ، اس متعلقہ یونیورسٹی کو یا اس کالج کو خود اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کرنے کے بعد وہ اپنے فادر کے ذریعے یا مدر کے ذریعے، whosoever is the beneficiary،
ان کے ذریعے وہ درخواستیں وہ اپنی ہائی کورٹ سے فارورڈ کروا کے المیزان کو بھیج دیتے ہیں. اچھا. المیزان کے پاس جب اپلیکیشنز آتی ہیں اور جب یونیورسٹی کا ایڈمیشن کلوز ہوتا ہے, ان کا جو میرٹ, اب یہ بہت اہم ہے, المیزان کے بینیفیشریز کے لیے کوئی میرٹ کمپرومائز نہیں کیا جاتا. فرض کہ MBBS ہے تو جو PMDC کا کرائٹیریا ہے یا اسی طرح انجینئرنگ کاؤنسل کا کوئی کرائٹیریا ہے, اس کرائٹیریا پہ جو بچے ایلیجیبل ہوتے ہیں, جب وہ یونیورسٹی یا میڈیکل کالج وہ فائنل ان کی ایک میرٹ لسٹ بناتا ہے, تو اس میں ہمارے اس صوبے کے جو بچہ آ رہا ہوں, ٹاپ پہ جو بچہ ہوگا, فاؤنڈیشن اس کو ریکمینڈ کرتی ہے. اچھا. سو ہماری اور کوئی انٹروینشن اس میں نہیں ہوتی. ہم جس کو ریکمینڈ کرتے ہیں سبجیکٹ ٹو ایلیجیبلٹی اینڈ میرٹ, اس کو 100% ٹیوشن فی اینڈ ایڈمیشن فی ویور مل جاتا ہے. اگر اس صوبے سے بچہ نہ ملے, اب ہماری پالیسی کا دوسرا پہلو, فرض کیا بلوچستان سے کوئی بچوں نے اپلائی تو کیا مگر کوئی میرٹ پہ پورا نہیں اترا, تو جو نیکسٹ صوبہ ہوگا بلوچستان کے بعد فرض کیا آ جاتا ہے اسلام آباد, بی کے بعد آئی آتا ہے سب, تو اسلام آباد کے جو بچے ہوں گے ان میں سے جو ایلیجیبل ہوگا, اسی لیے ہم شروع میں جو لیٹر کرتے ہیں وہ پورے ملک میں کرتے ہیں تاکہ سب اپلائی کریں. ان کیس آف نان اویلیبلٹی آف سوٹیبل کینڈیڈیٹ فرام دا ریسپیکٹو پروونس, اگلے صوبے کے کینڈیڈیٹ کو کنسیڈر کیا جائے. سو یوں الفابیٹیکلی آرڈر میں ہم وہ MBBS کی سیٹ جو ہے یا انجینئرنگ کی سیٹ کا تعین کرتے ہیں, اور وہ صوبہ اس بار اپنی سیٹ اویل کر چکا ہوتا ہے, ایگزاسٹ کر چکا ہوتا ہے. اگلے سال پھر دوسرے صوبے کا نمبر ہوگا. فرض کہ اس سال بلوچستان سے کوئی نہیں ملا, تو اگلے سال اب جو اگلا صوبہ ہے نمبر ٹرن پہ ان کا. اچھا, تو روٹیشن کی بیس جی روٹیشن پہ چل رہا تھا ابھی تک. البتہ اب ہم جو ہے ایک آرگنائزیشن کی ریوائیول کے بعد الحمدللہ فیوچر میں جو ہے بہت ساری اسکالرشپس آفر کرنے جا رہے ہیں, ان کی تعداد بڑھا رہے ہیں. اس میں جو ہے ہم ایک کمپلیٹ ویلفیئر پالیسی جو ہے جس کے اندر ایجوکیشن کی سارے ایریاز بھی شامل ہوں گے, تو وہ ایک ایکول اینڈ ایکویٹیبل ایلوکیشن آف سیٹس کی بنیاد پہ انشاءاللہ تعالی فاؤنڈیشن جو ہے ان کا میرٹ تعین یقینی بنائے گی. جیسا جو تعلیم کا شعبہ ہے اس میں تو آپ کی جو مالی معاونت ہے وہ اچھی خاصی ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو صحت کا شعبہ ہے اس میں ہمیں کچھ بتائیے گا کہ اگر اس میں اگر جوڈیشری سے وابستہ انسان کو اس میں کچھ ضرورت پڑتی ہے تو وہ کس طرح سے آپ اس کی مالی معاونت کرتے ہیں؟ اچھا سر, میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اپنے محدود وسائل کے باوجود فاؤنڈیشن جو ہے وہ ماضی میں مالی مدد بھی فراہم کرتی رہی ہے, اور اس مالی مدد کی شکل جو ہے وہ بذریعہ ہائی کورٹ سے, اس طرح میں نے پہلے بات کی کہ لوگ درخواست جو ہے وہ اپنی بھیجتے تھے, اس کی ویریفیکیشن ہو کے ان کو مالی مدد متعلقہ ہائی کورٹ کے ذریعے فراہم کر دی جاتی تھی. یہ ہوا ایک چیز. دوسری چیز جو ہے وہ 2 ہائی کورٹس میں, پشاور ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ میں 2 ڈسپنسری سروسز بھی جو ہے وہ فراہم کی جاتی رہی ہیں, اور جس کو ابھی آگے بھی ہم کنٹینیو کریں گے. ان ڈسپنسریز جو ہیں وہاں پہ کم از کم حاضر سروس ملازمین یا سائلین جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈسپنسری آپریشنز میں ضروری ادویات جو ہیں وہ فاؤنڈیشن کی مدد سے فراہم کی جاتی رہی ہے. یہ دوسری چیز. تیسری اب ہم مستقبل میں جو کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو وہ بتا دوں, اور اس سے پہلے ریزیڈینشیل فیسلٹی سپریم کورٹ کے سٹاف کو دی جاتی رہی ہے. ہم انشاءاللہ بہت جلد جو ہے ایڈوائزری بورڈ کی اپروول سے اور کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن ہماری جو ہے ہمارے آنریبل چیئرمین اور باقی آنریبل ممبرز کی بھرپور رہنمائی اور ایڈوائزری بورڈ کی اپروول کے بعد بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم ایک پورا سروسز کا پیکج لانے جا رہے ہیں, جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم 43 اسکالرشپس آفر کرنے جا رہے ہیں. اچھا, 43 اسکالرشپس جس میں 3 MBBS کے, اور وہ MBBS کے ایڈمیشن ہم بچوں کو دلوا چکے ہیں. اس وقت 2 بچے جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے اور ایک پنجاب سے اپنے میرٹ کے اوپر یہ ایڈمیشن لے چکے ہیں. اور مجھے اس میں یہ بتاتے ہوئے اور بھی خوشی ہو رہی ہے کہ 2 بچے میڈیکل میں جو آئے ہیں وہ ہمارے جو ملازمین ہیں ہائی کورٹس کی اسٹیبلشمنٹ کے, مطلب وہ ججز کے بچے نہیں ہیں,
اچھا، جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے بچے؟ جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ایک ہمارے ٹیکنیشین ہیں ان کا بچہ ہے, CCTV ٹیکنیشین, ایک اسٹینو ٹائپسٹ ہیں ان کے بچے ہیں. تو 3 تو ہم میڈیکل کے ایڈمیشن دلا چکے ہیں. اس وقت میڈیکل کالج میں ٹوٹل ہمارے 7 بچے زیر تعلیم ہیں. کوئی پہلے سال میں, کوئی دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, اور 3 نیو ایڈمیشنز. سو 7 بچے ہمارے میڈیکل میں پڑھ رہے ہیں. 29 بچے ہمارے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. کوئی 3.5 کروڑ روپے کے لگ بھگ مالی مدد فراہم کی جا چکی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے رہائشی ملازمین کے لیے کوئی 85 فلیٹس پر مشتمل رہائشی کالونی جو ہے یہاں راولپنڈی میں ہے, جس کو فاؤنڈیشن جو ہے جس کا انتظام و انصرام سنبھال رہی ہے, اس کی ان کوارٹرز کی حالت بڑی خستہ ہے. اس کی مینٹیننس ریپیئر پہ توجہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ہم 2 ہاسپٹلس بینیفیشریز کے لیے, ریکمینڈڈ بینیفیشریز جو ہوں گے, ریلوے ہاسپٹل راولپنڈی اور ریفا انٹرنیشنل ہاسپٹل, یہ DHA میں ہے, سہالہ کے ایریا میں, وہاں پر ان 2 ہاسپٹلز میں. اور مستقبل میں ہم ایک نیا ہاسپٹل جو جوائنٹ وینچر ہوگا, دس از سبجیکٹ ٹو اپروول, اگر ہماری یہ سفارشات ایڈوائزری بورڈ سے منظور ہو جاتی ہیں تو بہت جلد انشاءاللہ ہم یہ ایگریمنٹ کریں گے. ایک نیا اسپتال جو ہے ہماری اسی موجودہ اولڈ سپریم کورٹ بلڈنگ جو ہے اس کے اندر اسپتال بنایا جائے گا, وہاں پر بھی صحت کی سہولیات فراہم کی جائیں گی. یہ جو ہمارے ریکمینڈڈ بینیفیشریز ہوں گے, ریکمینڈڈ سے مراد یہ کہ درخواستیں اگین وہ خواہ میں بلا واسطہ ڈائریکٹ اپلیکیشنز دیتے ہیں یا ہائی کورٹ کے تھرو آتی ہیں, چھان بین کے بعد, ویریفیکیشن کے بعد جو مستحقین ہوں گے ان کو جو انڈور ٹریٹمنٹ ہے, ایڈمیشن ہے, لیبز ہیں, ٹیسٹس ہیں, ان میں 50% ڈسکاؤنٹ پہ, اور جو OPD سروس ہے وہ 100% فری یہ فراہم کی جائے گی. تو یہ ہم ہیلتھ کے شعبے میں انشاءاللہ 43 اسکالرشپس میں نے آپ کو بتایا, 3 MBBS کے اسکالرشپس ہیں, اور باقی 40 موسٹ ڈیمانڈنگ جو BS پروگرامس ہیں ان میں 20 انڈر گریجویٹ BS پروگرامس 4 ایئر یا 5 ایئرس کے ہیں, جیسے فارمیسی ہے, AI کے ہیں, فزیوتھراپی کے ہیں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ہیں, یو نیم اٹ. 20 جو ہے وہ BS پروگرامس اور 20 ADP پروگرام, یہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرامس 2 ایئرس کی گریجویشن جو ہے یہ بھی ہم لانے جا رہے ہیں, جس کے لیے ہم ایک ویلفیئر پالیسی بہت جلد انٹروڈیوس کریں گے. اور ہم نے آلریڈی پورے ملک سے بینیفیشریز کی ان پٹ ویلفیئر پالیسی بنانے کے لیے وہ ان پٹ لے لیے, اور ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ایک ویلفیئر پالیسی جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ انٹروڈیوس کرائی جائے گی, تاکہ یہ سیٹس کی ایلوکیشن بھی میرٹ پہ ہو. اور صحت کے حوالے سے ہماری سروسز جو ہے ہم کوشش کریں گے جلد از جلد شروع کر دی جائیں. اس کے علاوہ ہم اس ویلفیئر پالیسی میں یہ چاہ رہے ہیں, اور دس از سبجیکٹ ٹو اپروول, اگر یہ اپروول ہوگی تو, اور چونکہ ہمارے مالی وسائل محدود ہیں جیسے کہ آپ کو بتایا, اس کے باوجود ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بیواؤں کی کفالت کی کوئی اسکیم انٹروڈیوس کرائیں. اچھا, پورے ملک سے, بالخصوص جو ان سروس ڈیتھ ہو جاتی ہے ان بیواؤں کی, تاکہ ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے, وہ بیواؤں کی کفالت, یتیموں کی کفالت ان ٹرمز آف ناٹ جسٹ منی ڈسٹریبیوشن, بلکہ ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری یہ ہے کہ کچھ اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرام شروع کریں. تو چونکہ یہ ساری باتیں ہم اپنے سامعین سے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ بہت سارے پروجیکٹس انشاءاللہ فیوچر میں لانے کی خواہش بھی رکھتے ہیں, اور اس ضمن میں ہماری کاوشیں جاری ہیں. اپنی لیڈرشپ کی قیادت میں, ان کی رہنمائی میں بہت جلد ہم یہ کمپلیٹ پیکج جو انشاءاللہ انٹروڈیوس کریں گے سروسز کا. ضیاء صاحب, آپ کو یہاں پہ آئے ہوئے المیزان میں سیکٹری کا عہدہ سنبھالے ہوئے کم و بیش 1 سال سے کم کا عرصہ ہوا ہے ابھی تک شاید. تو جب بھی آپ کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ کو کچھ چیلنجز جو ہیں وہ لازماً درپیش ہوتے ہیں, تو آپ ہمیں کچھ بتانا چاہیں گے سامعین کے لیے کہ کون سے وہ چیلنجز تھے جو آپ کو یہاں پہ درپیش آئے, اور اس سے آپ کس طرح سے نپٹ رہے ہیں؟ جی یقیناً چیلنجز کسی بھی جگہ درپیش آتے ہیں, اور ہمارے چیلنجز مختلف الانواع ہیں. المیزان فاؤنڈیشن میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے, ایک تو ہماری
کوئی مستقل سورس آف انکم، فائنینشیل کنسٹرینٹ ہماری یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس بینیفیشریز کا ڈیٹا جو ہے وہ ایز سچ نہیں ہے. اب ماشاء اللہ بہت تیزی سے ہائی کورٹس میں بھی ڈیجیٹائزیشن ان پروسیس ہے، تو ہمیں ڈیٹا تک ایکسیس، تاکہ وہ جو ویریفیکیشن پروسیس میں ٹائم لگتا ہے وہ نہ لگے. اگر فرض کیا آپ اور میں ججز ہیں، ہماری سروس ریکارڈ پہ ہماری فیملی ڈیٹیلز موجود ہوں، ہماری ہر قسم کی ہیلتھ پروفائل اگر وہاں موجود ہو، تو ہمیں 1 کلک پہ ایکسیس ٹو دیٹ ڈیٹا ہو سکتی. تو ڈیٹا تک ایکسیس کے پرابلم تھے. ریکارڈ کے ہمارا اسٹریم لائن نہیں تھا فاؤنڈیشن کا. ایچ آر کا پرابلم تھا، ہیومن ریسورس جو ہے یہاں پر اسکلڈ نہیں تھی. جب میں آیا تو میرے پاس کوئی ایک بھی کلیریکل اسٹاف نہیں تھا، صرف 10 کلاس 4 اسٹاف تھے. تو سب سے پہلا چیلنج تو یہ کیا کہ ایڈوائزری بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ کوئی 4-5 سال سے نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو بورڈ کی میٹنگز اب الحمدللہ ریگولر فیچر ہے، جس کے لیے میں بہت ممنون ہوں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا اور تمام آنریبل ممبرز کا ایڈوائزری بورڈ کے، کہ وہ بہت کین انٹرسٹ لیتے ہیں میٹنگز. اسی طرح کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن جو ہے، جو نان فنکشنل تھی سنس 2021، اس کو فنکشنل کر دیا گیا، اس کی ریوائول ہو گئی. اور ہمارے چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب، تمام آنریبل ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ اب آلموسٹ ڈیلی بیس سے پہ رابطہ ہوتا ہے. ہمارے یہ بھی بتاؤں کہ قانون میں ایڈوائزری بورڈ کی کم از کم سال میں 1 دفعہ میٹنگ، اور کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کی سال میں 2 دفعہ میٹنگز ہوتی ہیں. اچھا. تو ہم نے چونکہ میٹنگز کے اخراجات اور میٹنگز میں جو انکنوینئنسز ہوتی ہیں یا سب کا بیک وقت اکٹھا ہونا مشکل، اس کو ہم نے ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرتے ہوئے اب ہم میٹنگز جو ہیں وہ فریکوینٹ بیسس پہ آن لائن کر رہے ہوتے ہیں، میٹنگ بالخصوص کمیٹی آف ایڈمنسٹریشن کی. اس کے علاوہ بورڈ کی اجازت سے الحمدللہ مکمل میرٹ پہ شفاف اپوائنٹمنٹس کی، پورے ملک سے اپلیکیشنز انوائٹ کی گئی، اور اسینشیل ہیومن ریسورس، چند کلیریکل اسٹاف، اکاؤنٹس کے لوگ، تو اپوائنٹمنٹس کا پروسیس مکمل کیا گیا. اسی عرصے میں 9 مہینے میری تعیناتی کے تقریباً ہو چکے ہیں. اپوائنٹمنٹس ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی. ریکارڈ اسٹریم لائن کر دیا گیا. ہمیں ایک بہت بڑا چیلنج تجاوزات کا تھا. ہماری چونکہ ایک مارکیٹ بھی ہے، اور وہ مارکیٹ جو ہے وہاں پہ شاپس کا کوئی رینٹ نہیں آ رہا تھا، شاپس پہ قبضے ہوئے تھے. تو وہ قبضے واگزار الحمدللہ کافی حد تک کرا لیے. لیٹیگیشن سٹارٹ کی، کورٹ کیسز بہت سارے فائل کیے ہیں. انکروچمنٹ کے حوالے سے ہم آگے بھی کوشش کر رہے ہیں، ایک مربوط پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ٹیکسیشن کا چیلنج بہت بڑا چیلنج. ہمیں ابھی تک جو ہے وہ این پی او کا سٹیٹس، ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کا وہ سٹیٹس نہیں ملا ہوا جس کے تحت ہمیں 100% ٹیکس سے چھوٹ ہو. تو فاؤنڈیشن کو ٹیکس جو ہے اس حوالے سے بھی ہم نے مکمل سفارشات تیار کر کے اپنے ایڈوائزری بورڈ کے ذریعے گورنمنٹ کو بھجوائی ہوئی ہیں. امید کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹیکس ایگزیمپشن مل گئی تو وہ ہمارا بہت بڑی خطیر رقم جو ٹیکس کی مد میں جا رہی ہے وہ بینیفیشری کی ویلفیئر پہ لگ جائے گی. ان چیلنجز کے علاوہ سر ہمیں جو ہے کمیونیکیشن میں پرابلم تھے. تو ہم نے ساری ہائی کورٹس اور ایک کو ہم فیڈرل گروپ بولتے ہیں، سپریم کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ، اور پروونشل گروپس 4 ہائی کورٹس ہو گئے. ان سب میں کمیونیکیشن آفیسرز اپوائنٹ کرا دیے ہیں. ہماری ویب سائٹ جو ہے اپنے تئیں سیلف ریلائنس پہ ہم نے ویب سائٹ بھی ایک ڈیولپ کر دی ہے، جس کو بہت جلدی لانچ کر دیا جائے گا انشاءاللہ. ہم سوشل میڈیا پہ بھی آ چکے ہیں لوگوں کے ساتھ کی انٹریکشن کے لیے. تو اس تھوڑے عرصے میں کوشش کی کہ ٹیم ورک کو پروموٹ کیا جائے، اور مسائل ہمارے بے شمار ہیں، مگر ہم ایک مربوط پالیسی اور جامع پالیسی کے تحت جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں. اور بہت جلد ہم انشاءاللہ اپنے چیلنجز سے بھی ان پر بھی مکمل قابو پا لیں گے، اور اپنے اسٹریٹجک پلان، ہم نے اسٹریٹجک گول سیٹ کیے ہیں، وہ آرگنائزیشنل ریسٹرکچرنگ کے ہیں، وہ فائنینشیل مینجمنٹ کے ہیں، تاکہ ہم سیلف سفیشینٹ ادارہ ہو سکیں. اس کے حوالے سے ہیں ہماری ویلفیئر جو ہے وہ لانگ لاسٹنگ ہو، سسٹینیبل ہو. اس کے حوالے سے
تو اس حوالے سے میں بالکل آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی کہ جو چیلنجز آپ کو درپیش تھے اور آپ کس طرح ان سے نبٹ رہے ہیں. ایک تو ڈیجیٹلائزیشن بھی آپ جو ہے اس کو لا رہے ہیں بیچ میں تاکہ لوگوں کی ایکسیس جو ہے آپ تک جو ہے وہ آسانی سے ہو سکے. کیا ویژن کیا ہے اس ادارے کے بابت، آپ کا ویژن اور فیوچر پلانز جو ہیں وہ کچھ آپ ہمیں بتانا چاہیں؟ سر دیکھیے، ویژن کسی بھی ادارے کا ویژن اور اس کے لیے مشن اسٹیٹمنٹ یہ تو ایک ناگزیر مراحل ہیں. سب سے پہلے ہم نے اپنا اسٹریٹجک پلان تیار کیا، جس کا اگر میں ایک جملے میں بیان کروں کہ ہم المیزان کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم المیزان کو ایک خود کفیل، سیلف سفیشینٹ، ایک آرگنائزڈ، منظم، ایک مستحکم اور قابل اعتماد ادارہ کہ جس پہ بینیفیشری کے جو اعتماد پہ پورا اترے. ایک ایسا ادارہ جو عزت اور وقار کے ساتھ مستحق افراد کو مدد فراہم کر سکے، ان کی انٹیگریٹی، ان کی خودداری کو مجروح کیے بغیر. تو یہ ہمارا بنیادی طور پہ ویژن ہے، جس کے لیے ہمارا محض مقصد ایڈمنسٹریشن کرنا نہیں ہے. ایڈمنسٹریشن اس لیے کہ تاکہ ہماری سروسز امپرووڈ ہوں، بینیفیشری تک ہماری ایکسیس امپرووڈ ہو، اور ہم اپنی سیلف سفیشینٹ اس لیے کہا کہ ہم فیوچر میں فائنینشیل مربوط ایک فائنینشیل مینجمنٹ پالیسی لا رہے ہیں. رولز ریگولیشنز ہم اپنے جو ہیں ان کو ری ویمپ کر رہے ہیں مختلف طرح کے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم اپنی الحمدللہ انکم ابھی ان 9 مہینوں میں فاؤنڈیشن کی انکم میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا. ماشاء اللہ. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سامعین ہیں، جو لوگ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ المیزان فاؤنڈیشن سے کس طرح جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکے اور کس طرح مالی معاونت جو ہے وہ حاصل کی جا سکے، ان کے لیے اگر آپ کچھ ان کو پیغام دینا چاہیں. اچھا سر، ایک تو سر یہ گزارش کروں گا، یہ ناٹ مینٹ فار مالی معاونت اونلی. ابھی بھی آپ نے کہا مالی معاونت سے زیادہ ہم کائنڈ، صحت، تعلیم، اس میں زیادہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اور مالی بھی جہاں پہ مستحق لوگ ہوں گے تو ان کو مدد فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. ایک بات ہم نے، آپ نے یہ کہا کہ ان کے لیے پیغام، میں اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے ایک پیغام عامت الناس، عوام کے لیے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں، اور ایک پیغام بینیفیشریز کے لیے. سب سے پہلے بینیفیشریز کے لیے، بینیفیشریز سے گزارش ہے، المیزان آپ کا ادارہ ہے، آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے حقدار ہیں. آپ ہم سے رابطہ کیجیے، اپنی تجاویز ہمیں گاہے بگاہے دیتے رہیے، ہم سے رابطے میں رہیے. آپ کو مدد ملے یا نہ ملے، مدد ملنے کے لیے ایک کرائٹیریا وضع کیا جاتا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، اور ہمیشہ دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ، جو کہ آپ کی تجاویز سے ہوگا. یہ آپ کا ادارہ ہے، ہمیں موقع دیجیے ہم آپ کی بہتر خدمت کریں، اس کو اون کریں اعتماد کے ساتھ، وقار کے ساتھ. اور عام لوگوں کے لیے دیکھیے، بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس. تو میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرے. ہم لوگوں کو، انسان کو، مذہب سے، رنگ، نسل، سب سے بالا ہو گئے. ہمارے دین نے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو تکریم دی، انسان کو تکریم دی. کیوں؟ آپ غور کریں کہ وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے، دوسروں کے لیے قربانی دیتا ہے. تو میری عوام سے بالخصوص یہ گزارش ہے، اپنے ملک کو اون کریں، محبت کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور جہاں جس حالت میں بھی ہیں یقین کریں مدد کرنے کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے. مدد کرنے کے لیے دل، جوش، جذبے، ولولے کی ضرورت ہے، خدمت کا جذبہ ہو. تو جہاں پر بھی ہیں خوشبوئیں بکھیریں، مسکراہٹیں بکھیریں، بقول اشفاق احمد آسانیاں فراہم کریں. جی، تو میں اسی کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے یہ پلیٹ فارم دیا. آپ کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ آج جو ہے آپ نے ہمیں وقت دیا، یہاں پہ تشریف لائے، اور ہمارے جو سامعین ہیں ان کو المیزان کے بارے میں، اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں، اس میں جو اس وقت کام ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے بڑی تفصیل سے آگاہ کیا، اور بڑی اچھی بات کی آپ نے. جس بات
پہ آپ نے اختتام کیا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، آسانیاں بانٹنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی جو ہے آج کا یہ پوڈ کاسٹ ہم ختم کرتے ہیں. ایک دو دفعہ پھر میں جو ہے وہ ضیاء الرحمن صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. اللہ حافظ.